السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پیارے بھائیوں اور میری معززات ماؤں بہنوں اور بیٹیوں، بلوغ المرام کتاب الجہاد سبق نمبر ہے 269 269۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن سلیمان بن بریدہ عن ابیہ قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا امر امیرا علی جیش او سریۃ اوصاه في خاصته بتقوى الله عز وجل ومن معه من المسلمين خيرا ثم قال اغزوا بسم الله في سبيل الله قاتلوا من كفر بالله اغزوا فلا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى 3 خصال أو خلال فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم ثم ادعهم إلى الإسلام فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين وأخبرهم أنهم إن فعلوا ذلك فلهم ما للمهاجرين وعليهم ما على المهاجرين فإن أبوا أن يتحولوا منها فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين يجري عليهم حكم الله الذي يجري على المؤمنين ولا يكون لهم في الغنيمة والفيء شيء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين فإنهم أبوا فصلهم الجزية فإنهم أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم فإنهم أبوا فاستعن بالله وقاتلهم وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه فلا تجعل لهم ذمة الله ولا ذمة نبيه ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة أصحابك فإنكم أن تغفروا ذممكم وذمم أصحابكم أهون من أن تغفروا ذمة الله وذمة رسوله وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم على حكم الله ولكن أنزلهم على حكمك فإنك لا تدري أتصيب حكم الله فيهم أم لا۔ حضرت سلیمان بن بریدہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں، امام المجاہدین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کسی لشکر یا سریہ
کا امیر مقرر فرماتے۔ تو پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام امیر لشکر کو اپنے بارے میں اللہ کے تقوی اور مسلمان ساتھیوں، مسلمان مجاہد مسلمان ساتھیوں کے بارے میں بھلائی اور خیر کی نصیحت کرتے۔ پھر اس کے بعد امام المجاہدین فرماتے اللہ کے نام کے ساتھ اللہ کی راہ میں جہاد کرو، ان لوگوں سے جو اللہ کے نہیں ماننے والے، اللہ کے منکر ہیں، جاؤ کافروں سے لڑائی کرو، جہاد کرو، لیکن خیانت نہ کرنا، عہد شکنی نہ کرنا، اور اسی طرح لاشوں کا جو ہے وہ مسئلہ نہ کرنا، یعنی لاشوں کے ناک کان وغیرہ نہ کاٹنا، اور بچوں کو قتل نہ کرنا، اور جب کافر و مشرک دشمن سے تمہارا سامنا ہو تو کافر کو 3 چیزوں کی دعوت پیش کرنا، ان میں سے وہ جو بھی بات قبول کر لے تم اسے قبول کر لو، اور اپنا ہاتھ دشمن سے کافر سے روک لو۔ سب سے پہلے کافر کو اسلام کی دعوت، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی دعوت پیش کرو۔ اگر تو مد مقابل لا الہ الا اللہ اسلام کی دعوت کو قبول کر لیں تو اسے قبول کرو اور اپنا ہاتھ ان سے روک لو۔ پھر ان کو دعوت دو کہ وہ اپنے گھر بار کو چھوڑ کر مہاجرین کے ملک یعنی دار الکفر سے دار الاسلام کی طرف ہجرت کر دیں، دار الکفر سے دار الاسلام کی طرف ہجرت کرنے کا حکم دو، اور انہیں بتا دو کہ اگر وہ ایسا کریں گے تو ان کے لیے مال غنیمت، مال فے وغیرہ میں سے وہی کچھ ہوگا جو پہلے مہاجروں کے لیے ہے، اور ان پر وہی احکامات لاگو ہوں گے جو مہاجرین پر لاگو ہوتے ہیں۔ اور اگر یہ ہجرت سے انکار کر دیں تو انہیں بتا دو کہ وہ بدوی دیہاتی مسلمانوں کی طرح ہوں گے، ان پر اللہ کا وہی حکم نافذ ہوگا جو عام مومنوں پر نافذ ہے، اور انہیں مال غنیمت اور مال فے میں سے کچھ بھی نہیں ملے گا الا یہ کہ وہ مسلمانوں کے ساتھ مل کر جہاد میں شریک ہوں۔ اگر وہ اسلام قبول کرنے سے انکار کریں تو پھر ان سے جزیے کا مطالبہ کرو، اگر وہ جزیہ دینے پر تیار ہو جائیں تو تم ان کی یہ بات قبول کر لو اور اپنا ہاتھ ان سے روک لو، یعنی کہ پھر لڑائی مت کرو۔ اور اگر یہ جزیہ دینے سے بھی انکار کر دیں تو پھر اللہ سے مدد طلب کرو اور ان کافروں سے لڑائی شروع کر دو۔ اور جب تم کسی قلعے والوں کا محاصرہ کر لو اور وہ تم سے مطالبہ کریں کہ تم انہیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے امان کا عہد دو تو ایسا نہ کرنا، بلکہ تم انہیں اپنی اور اپنے ساتھیوں کی جانب سے امان کا عہد دینا، اس لیے کہ تمہارا اپنے اور اپنے ساتھیوں کے عہد کو توڑنا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد کو توڑنے سے ہلکا ہے۔ اور جب کسی قلعے والوں کا محاصرہ کریں آپ لوگ اور وہ تم سے یہ مطالبہ کریں کہ تم انہیں اللہ کے فیصلے پر ہتھیار ڈالنے دو تو ایسا نہ کرنا، بلکہ اپنے فیصلے پر ہتھیار ڈالنے دینا، کیونکہ تمہیں علم نہیں کہ تم ان کے بارے میں اللہ کے فیصلے کو پہنچتے ہو یا نہیں۔ تو میرے پیارے بھائیوں، یہ ہے اسلام، سبحان اللہ۔ آج وہ لوگ جو عراق میں بے گناہ مسلمانوں کو بلکہ انسانوں کو بلکہ جانوروں کو بھی مارے جا رہے ہیں، آج وہ انسان جو شام میں دڑا دھڑ بارود پھینکے جا رہے ہیں،
بے گناہ مر رہے ہیں، بچے مر رہے ہیں، عورتیں مر رہی ہیں، گائے بھینسیں بیل مرغیاں بطخیں پرندے چرند یہ مارے جا رہے ہیں۔ آج دنیا میں موجود وہ انسان جو افغانستان پہ حملہ آور ہوئے ہیں، نہ انسانوں کو چھوڑا، نہ معصوم بچوں کو چھوڑا، اللہ اللہ، نہ درندوں کو چھوڑا، نہ چرندوں کو چھوڑا، نہ پرندوں کو چھوڑا، نہ جانوروں کو چھوڑا۔ اور آج وہ لوگ جو کشمیر پر حملہ آور ہیں، احمد آباد اور گجرات میں ظلم کے بازار گرم کیے جنہوں نے، وہ اسلام اور مسلمان کو دہشت گرد ہونے کا تانا دیتے ہیں اور کلمہ پڑھنے والے کو دہشت گرد کہہ کر بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ امیر المجاہدین، امام المجاہدین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جہادی کمانڈروں کو کیا وصیت کرتے ہیں؟ وصیت کرتے ہیں کہ خیانت نہ کرنا اور ڈیڈ باڈیز کی بے حرمتی مت کرنا، عہد شکنی نہ کرنا، بچوں کو قتل نہ کرنا۔ اللہ اللہ، یہ ہے اسلام۔ اور یہ آج کے کافر، وہ چاہے امریکہ ہو، وہ بش تھا، اوباما تھا، یہ ٹرمپ، وہ چاہے برطانیہ کے کافر ہوں، وہ چاہے ہندوستان کا مودی ہو، ہزاروں بے گناہ کشمیریوں کو، عورتوں اور بچوں اور بوڑھوں کو قتل کرنے والے، یہاں تک کہ پرندوں کو بھی قتل کرنے والے۔ افغانستان کے اندر میں نے ایک مرغی دیکھی، اس مرغی کی ٹانگ غائب تھی، پتہ چلا کہ بم فائر ہوا اور اس مرغی کی ٹانگ کٹ گئی۔ یہ روسیوں کے حملے تھے، چرندوں اور پرندوں اور مرغیوں کو تک کو معاف نہ کیا۔ آج دنیا کا یہ ظالم کافر چلا ہے مسلمان کو بدنام کرنے اور مسلمان کو دہشت گرد کہتا ہے، جبکہ اس بے شرم کو ابو غریب کی جیلیں نظر نہیں آتی، اس بے شرم ٹرمپوں اور بشوں اور اوباموں کو گوانتا نامو بے کی جیلیں نظر نہیں آتی، اور انہیں نہ عراق نظر آتا ہے، نہ شام نظر آتا ہے، نہ انہیں فلسطین نظر آتا ہے۔ آج یہ دنیا کے کافر مسلمانوں کو دہشت گرد بتانے والے اور ہزاروں کشمیری بچوں کو سکول سے آنے جانے والے وینوں کو تباہ کرنے والے، یہ ہے مسلمانوں کا پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نعوذ باللہ، جس کے خاکے ان یورپیوں نے بنائے اور ہندوستانیوں نے بنائے، کافروں نے، کہ نعوذ باللہ یہ دہشت گرد ہے۔ پیارے نبی امن کے پیغمبر ہیں، آپ نے فرمایا خیانت نہ کرنا، عہد شکنی نہ کرنا، میتوں کی بے حرمتی مت کرنا اور بچوں کو قتل مت کرنا، اور جو کلمہ پڑھ لے اس سے اپنا ہاتھ روک لینا، جو جزیہ دے دے اس سے اپنا ہاتھ روک لینا، اس کے خلاف لڑائی نہ کرنا۔ تو پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب بھی کوئی لشکر روانہ کرتے، چاہے وہ بڑا لشکر ہوتا یا چھوٹا لشکر ہوتا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام امیر لشکر کو یہ حکم دیا کرتے تھے کہ ان باتوں کا خیال رکھنا ہے۔ مال غنیمت وہ مال ہے جو کافروں سے لڑائی کے ذریعے مسلمانوں کے ہاتھ میں آئے، مال فے وہ مال ہے جو بغیر جہاد اور لڑائی کے مسلمانوں کے ہاتھ میں آ جائے۔ تو پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں یہ آداب سکھائے، اور الحمدللہ ڈے 1 سے آج کی تاریخ تک جہاں کلمہ پڑھنے والا جہاد کرتا ہے، وہ نہ عورت پر ہاتھ اٹھاتا ہے، نہ بچے پر ہاتھ اٹھاتا ہے، نہ کلمہ پڑھنے والا خیانت کرتا ہے، نہ عہد شکنی کرتا ہے۔ اور دنیا کے یہ خبیث ترین دہشت گرد امریکی، برطانوی، اسرائیلی، ہندوستانی، بش، اوباما، ٹرمپ اور یہ روسی پیوٹن، سفید ریچھ، جنہوں نے ہزاروں انسانوں کو مارا،
یہاں تک کہ جنگل کے بے گناہ درندوں کو مارا، یہاں تک کہ بلی کو، پرندوں کو، مرغیوں کو، بطخوں کو، چرندوں پرندوں کو ہلاک کیا۔ اور یہ مودی دہشت گرد خبیث، یہ اسلام اور مسلمانوں کو دہشت گرد بتلانے والے، اسلام نے تو جنگ کے یہ رہنما اصول دیے ہیں۔ اور سبحان اللہ، جب خالد ابن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کے لشکروں نے ایران کے علاقوں کے علاقے فتح کیے، اور میرے پیارے بھائیوں، جب خالد بن ولید نے ان پر جزیہ مسلط کیا اور جو لوگ جزیہ دینے پر تیار ہوئے وہ حیران رہ گئے کہ مجوسی حکومت ہم سے کہیں زیادہ لیتی تھی ٹیکس کے نام پر اور ہماری حفاظت بھی نہیں کرتی تھی۔ خالد ابن ولید کا لگایا گیا جزیہ ان مجوسی حکومتوں کے مقابلے میں برائے نام، اور سبحان اللہ مسلمانوں کے لشکر پھر ایسے کافروں کی حفاظت بھی کرتے کہ جو مسلمانوں کو جزیہ دیا کرتے۔ اور پیارے بھائیوں، کئی ایسے علاقے جو وقتی طور پر خالد ابن ولید کو، ابو عبیدہ ابن جراح کو، مسلمان جرنیلوں کو چھوڑنے پڑے، تو کہا کہ آج کے بعد جزیہ ختم، کیونکہ ہم تمہاری حفاظت نہیں کر سکتے۔ یہ ہے اسلام۔ اور دوسری طرف ان کافروں کا حال، ان امریکیوں نے عراق پہ حملہ کیا اور لے اڑے عراق کی نواردات، لے اڑے عراق کے آثار قدیمہ، اور اسی طرح یہ دنیا میں جہاں یہ جاتے ہیں وہاں دہشت گردی کا بازار گرم کرتے ہیں۔ اس لیے اللہ رب العالمین ہر میدان میں، ہر مارکے میں ان ٹرمپوں، اوباموں، بشوں اور پیوٹنوں اور مودیوں کو پوری طرح رسوا کرتا ہے کہ یہ انسانیت کے دشمن ہیں۔ تو میرے پیارے بھائیوں، الحمدللہ جس پیغمبر کا ہم نے کلمہ پڑھا اس پیغمبر نے بچوں کو قتل کرنے سے ہمیں منع کیا۔ یہاں ان دہشت گردوں کے لیے بھی لمحہ فکریہ ہے، سوچنے کا مقام ہے، جو دہشت گردی کرتے ہیں اور پھر اسے نام دیتے ہیں جہاد کا، اور عبادت گاہوں میں جا کر پھٹو پھٹاتے ہیں، بازاروں میں اور چوکوں اور چراہوں میں آ کر پھٹو یعنی خود کش جیکٹ پھٹاتے ہیں، بارود پھاڑتے ہیں، یا کہیں پر سائیکل میں، موٹر سائیکل میں، یا کہیں زمین میں بارود دفن کر کے دھماکے کرتے ہیں۔ وہ دہشت گرد بھی یہ دیکھ لیں کہ جس پیغمبر کا آپ نے کلمہ پڑھنے کا دعویٰ کیا وہ تو معصوموں کو قتل کرنے سے منع کر رہا ہے۔ یہ کون سا اسلام لیے ہوئے ہیں کہ جو پبلک پلیس پر خود کش دھماکے کرنے والے معصوموں اور بے گناہوں کے خون سے اپنے ہاتھ رنگنے والے۔ پیارے بھائیوں، یہ بلوغ المرام کتاب الجہاد کا سبق نمبر 269 تھا۔ اللہ رب العالمین ہمیں کتاب و سنت کو پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ابلیس مردود کے شر سے اللہ تعالی ہمیں اپنی پناہ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔